بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم یہاں پیش کرتے ہیں اور آپ کے رسائل اور ای میل کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پتے پر آپ اپنے ای میل بھیجتے رہیں۔ تو آئیے آج کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ حدیث ہم سنتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور، بچو تم دین کے کاموں میں نئی چیزوں سے۔ تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ محدثات الامور کیا چیز ہے؟ دین میں نئے کاموں سے کون سے کام ہوتے ہیں؟ دین کے کام تو سب رسول سے ثابت ہوتے ہیں، تو وہی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ جواباً کہیں گے ہاں بھائی، ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو رسول سے ثابت ہو وہی تو دین ہے، لیکن جو چیز رسول سے ثابت نہ ہو وہ دین کہاں ہے؟ لہذا دین وہ نئی چیز ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب وہ لوگوں نے عقیدوں میں کچھ نئی چیزیں بنا لی ہوں یا کہ عبادتوں میں بنا لی ہوں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کرتے ہوں، تو وہی تو محدثات الامور ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے ایسے عقیدہ میں، اعمال میں بہت سی ایسی چیزیں بنا لی ہیں جو کہ نہیں تھی دین میں، بلکہ دین ان کی مخالفت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو نیک بندوں کو پکارتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہو، ہماری مدد کرو، ہماری مدد اس ولی سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہو، آپ ہماری مدد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بندوں سے قریب ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ ہم کو پکارتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں گے تو بہت سی چیزوں ملے گا کہ ہم بندے سے اس کی شہرک سے قریب ہیں، اور جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے میرے بارے پوچھیں تو اے رسول آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ سمندر میں ہوتے ہیں پکارتے ہیں جہاں کوئی مددگار نہیں، تو ہم ان کی بھی دعا سنتے ہیں۔ اس کے برخلاف بہت جگہ پہ یہ بھی آیا کہ جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں ان سے انہیں کوئی جواب نہیں ملنے والا ہے، جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ نہ ان کی سنتے ہیں نہ ان کے کوئی جواب دیتے ہیں، نہ اپنے نفع و نقصان پر قادر ہیں۔ جو اپنے پر قادر نہیں تو ان کو بھی کچھ نہیں پہنچا سکتے، فائدہ ہے نقصان۔ تو یہ سب آیتیں کس بات پہ دلالت کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں کہ پکارنے کے لیے صرف اللہ کو پکارو، مدد اللہ سے مانگو، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ پھر یہ نیک بندوں کا بیچ میں داخلہ کہاں مناسب ہے؟ نیک بندے تو خود ہی اللہ کو پکارتے رہے ہوں گے، تو آپ بھی اللہ کو پکارو جو ان کا راستہ تھا۔ یہ ہے کہ مسجدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وہاں پر قبر بنائی جائے، تو مسجدوں میں قبر رکھ کر کے اس کی عبادت کی جائے، یا قبرستان ہی کو مسجد بنا لیا جائے، کسی قبر کے لیے پیچھے سجدہ کیا جائے بار بار، یہ سب جا کے جو کرتے ہیں۔ یا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قبر کے لیے 7 طواف کو تو یہ ایک طواف کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس اس کی معلومات ہم سے کچھ کم نہیں ہوگی، آپ کے پاس بھی ہوگی۔ تو یہ سوچنا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں اور اللہ سے آپ کو قریب کر دیں گے، یہ اگر بہت غور سے آپ قرآن و حدیث پڑھیے، پڑھنا چاہیے ہمیشہ سنی سنائی باتوں پہ آپ یوں نہ سنا کہ یہ کہہ دیا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن ہے، آپ کے سامنے اس کا ترجمہ موجود ہے، آپ کے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح یہ ہے، غلط وہ ہے، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہم قرآن مجید نہیں سمجھ پائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ جب اللہ کا دین سب کے لیے ہے تو قرآن مجید بھی سب کے لیے ہے۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں، کس چیز سے منع کرتے ہیں، کس چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حدیثوں میں دیکھیں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے، بتایا ہے، کیا ہے، کہا ہے، صحابہ کرام کیسے کیے ہیں اور کیسے چلے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ کی بھی ایک بڑی ضرورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو بہت ساری چیزوں پر صحیح معنی میں ایمان کہیں کہ رکھتے ہیں، تو کہیے کہنا صحیح معنی میں ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کچھ چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے اور جانتے ہیں۔ اب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اس کے پہلے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، لیکن روز روز پڑھنے کے باوجود بھی حساب و کتاب میں ہماری گڑبڑی کس چیز کی حساب و کتاب ہوگا؟ اعمال کے بارے میں ہوگا، کیسے آپ نے دعا کیا، کس سے مانگا، کس سے لیا، کس کو دیا، کس کو پکارا، ان سب کا حساب ہوگا۔ تو مالک یوم الدین پڑھنے سے آپ کے ذہن میں یہ بات گزرتی ہی نہیں کبھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے اور وہاں حساب و کتاب وہی لے گا۔
تو حقیقت یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، اور غور نہ کرنے کی بنیاد پر ہم بہت سی خرافات میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کے ترجمے کو دیکھیے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ایسی بہت ساری چیزوں میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو قبروں کو مسجد بنا لینا، قبروں کے ارد گرد طواف کرنا، مردوں کو پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا، اور اسی طرح سے پھر ان کے لیے عرس منانا، اور اس میں بہت ساری خرافات کا بیان کرنا، لوگوں کو بلا کر کے کچھ کیا کرنا، غلے اکٹھا کرنا، نہیں پیسے بٹورنا، بہت ساری خرافات ہیں۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہیں گے، لیکن یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ سب چیزیں کبھی کبھی دو شکلوں میں بنتی ہیں۔ یہ لوگوں کے جو اپنے کام ہیں جو کہ شریعت کے دائرے کار سے باہر ہو جاتے ہیں، دو شکل اختیار کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو وہ شرک ہو جاتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر شرک سے کم درجے کے بدعت میں تو ضرور آتے ہیں۔ شرک کیسے ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی انسان سے مدد مانگتا ہے کہ فلاں صاحب ہماری مدد کرو، ہماری بگڑی بنا دو، ہم مصیبت میں پھنسے، ہم کو نکال دو، اور ہمارے پاس بچے نہیں، ہمیں بچے دے دو، مال نہیں مال دے دو، تجارت میں برکت دے دو، بہت سے الفاظ ہیں جن کو آپ سنتے اور جانتے ہوں گے۔ اور ان کے لیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کے نام پہ یہ ذبح کریں گے، اتنی قربانی دیں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنا غلہ دے دیں گے، اور آپ کے مزار پر اتنا یہ کچھ چڑھا دیں گے، یہاں تک بھی کہتے ہیں سب۔ میں ان الفاظ کو دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ سب چیزیں شرک کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو آپ اللہ کے ساتھ برابر بنا کر کے اس کو بھی حاجت روا بنا لیجئے، تو کہاں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، بالکل پسند نہیں ہے۔ دوسرے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شرک کے درجے کو نہ پہنچیں تو لیکن پھر بھی وہ غلط ہیں اور وہ دین سمجھ کے کی جاتی ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قبروں کے اوپر لوگ قبے بناتے ہیں بہت سارے، اور شاید استدلال کرتے ہیں کہ رسول کی قبر پر قبہ نہیں تھا، آپ جہاں آپ کا انتقال ہو وہیں دفن کیا جاتا ہے، تو وہاں گھر میں آپ کو وہاں دفن کیا گیا۔ یہ ایک عرصے تک یہ چیز مسجد سے باہر تھی، لیکن مسجد کی جب توسیع کی گئی تو داہنے طرف توسیع کرتے رہے اور بڑی ہو گئی، لیکن بعد میں اور جب توسیع کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو آپ نے مسجد کے اندر اس کو شامل کر لیا، اور شاید اس میں مصلحت رہی ہوگی، اس لیے کہ آپ وہ تاریخوں میں نور الدین زنگی کے زمانے کے واقعات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کھود کر کے نیچے دور سے سرنگ بنا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تفصیلی واقعہ تاریخی آپ پڑھیے گا یا کسی اور سے پوچھ لیجئے گا، اور اگر ہمارے پاس اس کی تفصیل کا وقت آئے تو ہم بھی پیش کریں گے۔ تو ایسا کرنا شاید ایسا، لیکن وہاں پر پہلے سے نہیں بنایا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ اب تو بناتے ہیں باقاعدہ، اور کچھ لوگ بنوا کر ہی مرتے ہیں کہ ہمارے یہ مزار بناؤ، ہم کو اس میں دفن کرنا۔ چلیے یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ دین سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ شرک نہ صحیح، اپنے مقام کے حساب سے تیار کرنا یہ بھی بدعت ہے، دین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے قبروں پر مسجد بنا لینا کہ چلو یہاں قبر صاحب کی اور وہاں مسجد بناؤ، وہاں نماز بھی پڑھیں گے اور ان سے استغاثہ بھی کر لیں گے ساتھ میں، ان سے اپنی حاجت بھی مانگ لیں گے ساتھ میں۔ ایسا بہت سی قبروں پر مسجدوں پر دیکھیں گے، ایسا ہے۔ لہذا یہ چیزیں اگر شرک نہیں ہے تو کم از کم دین میں بدعت تو ضروری ہے جو کہ غلط ہے، اور بدعت ضلالت ہوتی ہے، اور ضلالت یہ جہنم میں لے جاتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے کم اور سوال طرف چلتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہمارے بھائی کہ قرآن مجید کے مطالعے کرتے وقت ترجمہ دیکھتے ہوئے ہم کو پتہ چلا دو آیتیں ایسی جو کہ آپس میں ٹکراتی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں میں اتفاق ہونا چاہیے تھا، ایسے کہ ایک آیت کچھ اور کہتی، دوسری آیت اس کے مخالف اپوزٹ میں بات کرتی ہے۔ انہوں نے دونوں آیتیں پیش کی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی اس بات کی مغفرت نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کوئی بنائے، شریک کوئی بناتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری آیت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے۔ دوسری آیت پیش کیا انہوں نے، دوسری آیت میں آیا ہوا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس انسان کے لیے جو کہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، پھر ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار بھی ہیں اور مغفرت کریں گے بھی نہیں؟
تو ہم جواباً کہیں گے کہ ان میں تعارض نہیں ہے. یہ جس کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے وہ انسان ہے جو شرک کرتا ہے. ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں. تو جب شرک کرتا ہے تو شرک کی معافی نہیں ہے. ہاں لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اپنے شرک سے بعد آ جائے، توبہ کر لے، نیک عمل صالح کرے، تو پھر اس کا راستہ بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں جیسا کہ دوسری آیت میں ہے. پہلے حکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کو دوسری آیت سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بلا شبہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے. دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر وہ لوگ شرک کر بیٹھیں تو ان کا جو کچھ نیک عمل کیا سب برباد ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مشرک کا عمل برباد ہو جاتا ہے. اگر وہ شرک پر باقی رہ گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے. لیکن جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے، شرک سے بعد آ جاتا ہے، اس کی مغفرت ہوگی. جیسا کہ اللہ فإنی لغفار لمن تاب، جو آدمی توبہ کر لے اس کی میں مغفرت کرنے والا ہوں. تو یہ توبہ کرنے والوں کے حق میں ہے. اور دوسری پہلی آیت جو عدم مغفرت کی ہے وہ توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گنہگار بندوں کو ایک بڑی ہی زبردست آیت ان کے حق میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی غلط کام کر کے، چاہے وہ شرک ہی ہو، مان لیجئے اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم ہے. تو توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جو توبہ نہ کرے، وہ شرک کرتا ہو اور بھی گناہ کرتا ہو، تو جتنا گناہ کرے گا اس کی تو پکڑ ہوگی. اور اگر شرک کیا ہے تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے. لہذا پہلی آیت جس میں عدم مغفرت کی بات چل رہی ہے وہ توبہ نہ کرنے والے مشرکوں کے بارے میں ہے. اور جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں غفار ہوں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، اس کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت موجود ہے. دونوں آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جس کو اس کے پہلے بھی ایک بار کہا جا چکا ہے، آج پھر وہ سوال آیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے قبروں کی زیارت میں ممانعت کی کیا وجہ ہے. تو اس میں کچھ وجہیں بیان کی گئی حدیثوں سے بھی، لیکن ہم اس کی حقیقت بتانا چاہتے ہیں. ہم پہلے بھی اس کا جواب ایک بار دے چکے ہیں اس سلسلے کا کہ عورتوں کے لیے کثرت سے زیارت کرنے کے لیے حدیث آئی ہوئی ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے، لہذا ان کو کثرت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری حدیث میں مطلقاً منع کیا گیا ہے، اس حساب سے ان کو نہیں جانا ہی بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. کیا ہے؟ لعن اللہ زائرات القبور، اور ایک روایت میں زوارات القبور، کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں، آپ جو سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو مردوں سے تعلق رکھ کر کے مانگنے، سننے، ان کے باتیں بیان کرنے سے کیسا روکا کرتے تھے. لوگ جاہلیت میں تھا کہ مر جاتے تھے تو ان کے پاس جا کے نوحہ کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، قبروں پر حاضری مارتے تھے اور ان کی باتیں بیان کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہتے بھی کہ ہماری یہ چیز بگڑ رہی ہے، آپ کچھ مدد کرو، کچھ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں شرک کی مخالفت کرتے ہوئے اور توحید کو قائم کرنے کے لیے آپ نے شروع میں کہا کہ عورتیں چونکہ اور بھی رقیق القلب ہوتی ہیں اور ان کے دل میں احساسات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، زیارت مرد کے لیے عورتیں نہیں جایا کریں. مرد بھی جاتے تھے پہلے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں میں جانے سے روکا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دی اور کہا کہ نہیں جایا کرو. جب دیکھا کہ لوگ سیدھے ہو گئے ہیں، توحید کو سمجھنے لگے، تو کہا جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. یعنی آدمی اپنا حشر دیکھتا ہے، اپنا مستقبل دیکھتا ہے کہ ہم بھی اس طرح پہنچنے والے ہیں، جیسا کہ قبرستانوں کی دعا میں موجود ہے. تو آپ نے اجازت دی، لہذا جانے کے لیے مردوں کی اجازت آپ نے دی، پہلے روک دیا تھا.
عورتوں کو بھی روکا ہوا تھا، بات کی جو حدیث زوارات القبور کی شاید وہ حدیث ہی ہو جس سے کہا گیا، لیکن پھر بھی آپ کی لعنت کی حدیثیں موجود ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے تھا، عورتوں کو کثرت سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی، اس کی علت کہتے ہیں کہ منع کرنے کی یہ وجہ ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ ایک تو ہم نے بتایا کہ لعنت کی وجہ ہے یہ کہ غفلت کی، اس سے منع کیا گیا، لیکن جو حدیث میں آیا ہوا ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آیا کہ آپ نے دیکھا عورتیں جنازے کے پیچھے جا رہی ہیں، تو آپ نے کہا ارجعن معذورات غیر ماجورات، لوٹ جاؤ، تمہارے اوپر گناہ ہے، تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ فإنکن تفتن الحی وتؤذین المیت، اس لیے کہ تم آ کر کے یعنی جو لوگ زندہ ساتھ میں چلے ان کو فتنے میں ڈالتی ہو اور میت کو نقصان تکلیف دیتی ہو۔ لیکن میں بتا دوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے سے علت بیان کرنا ان کے جانے سے فتنہ ہو جاتا ہے اور ان کے جانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نہیں یہ بات کہہ سکتے، لیکن یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا جانے میں یہ ہے کہ ان سے چیخنا چلانا اور ان کے مناقب بیان کرنا جو کہ حدیث میں منع ہے نوحہ کرنے سے، اس کا احتمال زیادہ رہتا ہے، لہذا آپ نے اس سے روکا ہے۔ اگر کوئی ایسی ہے جس کو اپنے اوپر قوت اور شدید یعنی احتیاط اور حفاظت موجود ہے، تو شاید ایسے لوگوں کے لیے کبھی ایک آدھ بار جانے کی کوئی ممانعت اس حدیث سے نہیں ملتی رہتا۔ عائشہ کا عمل اس بات پر ایک دلالت کرتا ہے جس کی تفصیل میں نے بیان کر چکا ہوں، لہذا یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ آئیے ایک چھوٹا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آدمی اپنے ماں باپ کی یا اپنے بیٹے کی یا کعبہ کی قسم کھا سکتا ہے؟ جواباً یہ ہے کہ نہیں، قسم صرف اللہ کی کھانا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں ایک روایت بتا دوں کہ لوگ پہلے حقیقتاً جاہلیت والے اور کعبہ کی قسم بھی کھاتے تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ رب الکعبہ کہا کرو، ابراہیم کی قسم نہیں، رب ابراہیم کی قسم کھاؤ، محمد کی قسم نہیں، محمد کے رب کی قسم کھاؤ۔ تو یہ حقیقت میں رب کی قسم کھانا چاہیے، اور قرآن مجید میں وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، اپنے باپوں کا نام لے کے ان کی قسم نہیں کھایا کرو۔ لہذا انسان کو شرک کے راستوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تعظیم ہو جاتی ہے جو کہ اللہ کے لیے مناسب ہے قسم کھانا، لہذا قسم بھی کھانے میں آدمی کو احتیاط کرتے ہوئے صرف رب کی قسم کھانا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کا سوال اور ہمارا جواب اس میں پیش کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور ہدایت کے راستے پر رکھے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔